یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ میں آپ سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آصفہ محفوظ۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت ایک شاعر ہیں، ناول نگار ہیں، دانشور ہیں، افسانہ نگار ہیں اور مختلف ملکوں میں رہائش پذیر رہے ہیں اور اردو ادب کی بہت خدمت کی ہے انہوں نے۔ سرفراز بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں آج۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں گی کہ آپ اپنا تعارف خود کروائیے۔ تعارف کچھ اس طرح ہے کہ میں راولپنڈی میں پیدا ہوا، اپنے ابتدائی ایام وہیں گزارے اور میٹرک تک تعلیم کینٹ پبلک سیکنڈری اسکول سے حاصل کی، جو بعد میں ایف جی پبلک اسکول بن گیا۔ جی۔ اس کے بعد میں نے ایف ایس سی جو ہے وہ پی ایف کالج اکلالہ ایئر بیس سے کی، پھر بی ایس سی سیٹاٹون کالج سے کی، اور اس کے بعد میں نے فرینچ لینگویج اور لٹریچر میں الیانس فرانسیس ڈپلوما کیا۔ اچھا۔ اور ایز اے ٹورسٹ گائیڈ بھرتی ہو گیا۔ اسی دوران میں نے پرائیویٹلی انگلش لٹریچر میں ڈگری کی، اور ابھی 2-3 سال ہی گزرے ہوں گے ایز اے ٹورسٹ گائیڈ، تو مجھے انگلستان جانے کا اتفاق ہوا، باہر جانے کا، ملک سے باہر۔ شاید میری قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا۔ 4 سال وہاں گزارنے کے بعد میں نے وہاں سے نقل مکانی کی اور اٹلی آ گیا۔ اچھا۔ 13 سال اٹلی رہا، اور اٹلی میں 13 سال گزارنے کے بعد اکنامک ریسیشن آیا، میں اپنی بیوی اور بچوں سمیت فرانس آ گیا۔ تو اب گزشتہ 11 سال سے میں فرانس میں ہوں۔ صحیح۔ تو یہ میرا مختصر سا تعارف ہے۔ یہ مختصر تو خیر ماشاءاللہ بڑا سفر کیا آپ نے، اور مجھے آپ کے اس سارے سفر کا جو آپ نے بتایا ہے، مختلف ملکوں میں آپ رہے ہیں، تو کیا اس سے بھی آپ کی جو لکھنے کی جو آپ جلا بخشی ہے، اس سفر نے بھی آپ کو آپ لکھنے کی صلاحیت؟ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے 3 چیزیں آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کے آتی ہیں، جی۔ عورت، محبت، بک اور ٹریول۔ تو یہ تینوں چیزیں میری زندگی میں آئی ہیں۔ جی بالکل۔ تو سب سے زیادہ جو میری لکھنے کی تحریک کو جلا بخشی ہے، ایک تو ٹریول نے، سفر نے۔ صحیح۔ سفر وہ انگلش والا بھی تھا اور اردو والا بھی۔ صحیح بالکل۔ تو دوسرا یہ ہے کہ وہ جو بکس پڑھتے ہیں اس سے بڑا اثر پڑا، زیادہ ٹریول سے، مختلف ملکوں میں اور کتابیں پڑھنے سے، اور بے شمار انواع اقسام کی کتابیں میں نے پڑھی، جس میں بے شمار چیزیں، اگر اس پہ بات کریں تو 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے۔ صحیح۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ چونکہ آپ نے اپنے تعارف میں ملکوں کا ذکر کیا تو مجھے وہ چیز ذرا زیادہ متاثر کن لگی، میں نے پہلا سوال وہیں سے کیا۔ لیکن اب آپ یہ بتائیے کہ آغاز کیسے ہوا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ لکھ سکتے ہیں، اور انٹرسٹ کیسے ہوا اس طرف؟ میں نے کئی جگہ پہ یہ بتایا ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو ایک رسالہ نکلا کرتا تھا بچوں کا، نونِ حال۔ جی بالکل۔ تو میرا ایک دوست تھا، وہ تعلیم و تربیت پڑھا کرتا تھا، یہ ہم نے خود ہی فیصلہ کیا ہوا تھا تاکہ دونوں رسالے پڑھ سکیں۔ صحیح۔ تو میں نونِ حال ختم کر کے تو اس کو دے دیا کرتا، مجھے تعلیم و تربیت دے دیا کرتا۔ ان رسالوں سے نکل کے پھر ڈائجسٹ کی طرف آئے، ان پہ پڑھنے پہ پابندی تھی، لیکن ہم چھپ کے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور ان دنوں بہت جگہوں پہ نا جو پروویژن سٹور ہوتے ہیں، جسے ہم کریانہ سٹور کہتے ہیں، وہاں پہ لائبریری ہوا کرتی تھی، تھوڑے سے پیسے دے کے کتاب لیا کرتے تھے۔ جی صحیح۔ تو وہ پڑھتے پڑھتے علم میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا، تو پھر بڑی چیزیں پڑھنی شروع کی۔ پھر انگلش پڑھتے ہوئے تھوڑا سا ڈر لگتا تھا، لیکن پھر وہ بھی پڑھنی شروع کی۔ اس کے بعد دل میں خیال آیا کہ ہم لکھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا۔ تو میں نے شاعری کا آغاز کیا۔ اچھا۔ تو شاعری ہلکی پھلکی کی، تو 2-1 سال تک شاعری کرتا رہا، پھر میں افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوا۔ اچھا صحیح۔ تو مجھے لگا کہ میں شاعری میری اتنی اس میں جان نہیں ہے، تو مجھے کہلوانا پسند بھی نہیں ہے شاعر۔ تو اس دوران جب میں دیار غیر میں گیا تو وہاں پہ میں نے اٹلی میں افسانہ نگاری کو ترک کر کے تو ناول نگاری کی طرف آیا۔ پہلا ناول لکھا یہ سائیں انٹرنیٹ، پھر پس آئینہ، پھر محبت میں توحید نہیں ہوتی، پھر ایمونہ، پھر خواہش خواب حقیقت۔ صحیح۔ اور اس کے بعد اچھا، آپ خود کس رائٹر سے زیادہ متاثر تھے؟ میں جن کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں ان کی بڑی لمبی فہرست ہے، لیکن میرا جس کو میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں پاکستان میں شوکت صدیقی، اور انگلینڈ کے جو انگلش ناولسٹ ہیں وہ چارلس ڈکنز، اور فرینچ جو ہے وہ گوستاف فلوبیر۔ اچھا، ایمل زولا اور فلوبیر۔ یعنی کہ آپ کو فرینچ لینگویج پہ فرانسیسی جیسے زبان ہے، پورا عبور ہے اس پہ؟ نہیں، بالکل عبور حاصل نہیں ہے۔ اچھا۔ لیکن میں پڑھ سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں، لیکن ان کا جو لیول ہے اس میں نہیں ہے۔ اس کے مقابلے مجھے اٹیلین پہ زیادہ عبور حاصل ہے، کیونکہ اٹیلین زبان آسان ہے، جیسے لکھی جاتی ہے ویسے پڑھی جاتی ہے۔ تو فرینچ از کمپلیٹلی ڈفرینٹ لینگویج،
بس اسی لیے میں نے اٹالین شارٹ سٹوریز کا اردو میں ترجمہ کیا ڈائریکٹ اٹالین سے. صحیح. یہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز نے چھاپی ہے. اچھا, تو اب تک کس کس زبان میں لکھ چکے ہیں آپ؟ میں اردو میں لکھ چکا ہوں, جی. پنجابی میں چند نظمیں لکھی تھی, اچھا اور انگریزی میں 2 کتابیں لکھی ہیں. اچھا. تو اٹالین اور فرینچ میں کبھی بھی میں نے تب آزمائی نہیں کی. صحیح. تو صحیح. یہ ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں ایک اٹالین بک ہے, کتاب ہے, جی. میرا خیال ہے کم لوگوں نے اس کا نام سنا ہوتا ہے, جوانی بوکاچو کی ڈیکیمرون. اچھا. تو میری یہ خواہش ہے آگے میں اس کا ترجمہ کروں گا اردو میں, لیکن اچھا. اٹالین میں فرینچ میں کبھی نہیں لکھا. اچھا, تو اب تک ویسے کتنی کتابیں آپ لکھ چکے ہیں؟ میں اگر مکمل فہرست ہو ہاں جی. تو 6 ناول ہیں, اچھا. 2 افسانوی مجموعے ہیں, ایک شاعری کی کتاب ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک طرح کی ناپید ہو چکی ہے, اور ایک یہ اٹالین افسانوں کا اردو ترجمہ ہے. تو یہ کل ملا کے تقریباً 10 یا 11 کتابیں بنتی ہیں. اچھا, صحیح. اور لکھتے کس موضوع پہ ہیں اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو؟ میرے پاس 2 طرح کی ڈائیورسٹی ہوتی ہے. ویسے تو میں جس طرح ڈکنس لکھتا ہے میں عام لوگوں کی باتیں لکھتا ہوں, میں ہمیشہ وہ چیز لکھتا ہوں جس کا مجھے پتہ ہوتا ہے, وہ بات کبھی بھی نہیں لکھوں گا کہ جس کا مجھے نہیں پتہ. صحیح. تو میرا پہلا ناول چونکہ میرے اندر بے شمار چیزیں اکٹھی ہو چکی تھیں, جی. تو میں نے سائیں انٹرنیٹ لکھا. یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو پاکستان سے غیر قانونی طور پہ دیار غیر میں سفر کرتے ہیں, اور اس میں 2 لڑکے وہ پاکستان سے ایران, ترکی, یونان, اٹلی, فرانس اور انگلینڈ آتے ہیں. تو یہ سارا ان کا سفر ہے, اور اس میں بے شمار چیزیں ہیں. دوسرا موضوع 9/11 پہ ہے, یہ بھی ایک طرح کا امیگریشن پہ ہی ہے. اور تیسرا ناول یہ ایک طرح کی لو ٹرائیالوجی تھی, 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا, جیسے ہمارے ڈراماز بنتے ہیں لیکن یہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. صحیح. پھر اس کے بعد یہ ایمونہ ہے, یہ 3 لڑکیوں کی کہانی ہے. اچھا. وہ پڑھنا چاہتی ہے, والدین کہتے ہیں کہ شادی کر لو, تو میں نے اس کا جو اختتام ہے تھوڑا مختلف رکھا ہے. اچھا. پھر اس کے بعد خواہش خواب حقیقت, وہ بھی ایک طرح کا امیگریشن کے موضوع پہ ہے. وہ فیملیز جو یورپ میں یا انگلینڈ میں یا کسی بھی دیار غیر میں بغیر ڈاکومنٹس کے, بغیر کاغذات کے انلیگل رہتی ہیں, غیر قانونی ان کی پریشانیاں, ان کے مسائل. ٹھیک ہے. وہ آخری جو یہ کتاب ہے یہ میں نے اٹالین 20 کہانیاں اچھا اٹالین زبان سے اردو میں ان کا ترجمہ کیا, اور یہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز نے چھاپا, اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. صحیح, بالکل جی. اکیڈمی آف لیٹر میں آپ کی گڈ بک پبلش ہوئی ہے تو واقعی اعزاز کی بات ہے. اچھا سرفراز صاحب, اتنا سفر کیا آپ نے, تو کبھی کوئی سفر نامہ لکھنے کا اتفاق نہیں ہوا, یا یہ خیال نہیں دل میں آیا کہ سفر نامہ لکھنا چاہیے؟ اصل میں سفر نامہ میرے خیال میں وہ ناول جتنا مجھے سیٹسفائی کرتا ہے وہ سفر نامہ نہیں کر سکتا, اور میرا نہیں خیال کہ میں سفر نامہ لکھنے کی طرف راغب ہوں گا یا لکھوں گا. ہاں یہ ہے کہ سوانح عمری یا آٹو بایوگرافی سے کہتے ہیں, خود نوشت یا نوشت کیا ہوتا ہے, وہ میرا ہے ارادہ, لیکن پتہ نہیں ہے کہ کب. لیکن میرا خیال ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے پارٹس میں نے اکٹھے کرنے شروع کر دیے ہیں. اچھا. ایسا ممکن ہے, لیکن فی الحال میں نے جوانی بوکاچو کی کتاب کا کرنا ہے, اور وہ بہت ضخیم کتاب ہے. اچھا. اس کے تقریباً 100 افسانے ہیں. صحیح. تو اس کا کوئی اردو نام سوچا ہے آپ نے؟ اس کا اردو میں نام ہو نہیں سکتا, کیونکہ ڈیکا کا مطلب گریک زبان میں 10 ہوتا ہے. تو اس کی جو بنیادی جو اس کی کہانی ہے ڈیکیمرون کی, اس میں 10 کریکٹر ہیں, 10 کردار ہیں, اور وہ 3 لڑکے 7 عورتیں. تو ہر روز ایک موضوع ان کو دیا جاتا ہے, لسٹ, لو, ایگنی, اس طرح کے نا, ہر روز ایک موضوع ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ وہ ایک کہانی سارے سناتے ہیں. اگلے دن اسی طرح 10 کہانیاں, تو کل ملا کے 100 کہانیاں ہو جاتی ہیں. صحیح. آپ نے شاعری کا ذکر شروع میں کیا کہ ایک ہی کتاب لکھی آپ نے. جی جی. تو اس کے بعد کیوں نہیں آپ لکھ پائے اس کو, یا کیوں آپ نے کوشش نہیں کی, وجہ کیا بنی؟ ایسے کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ تھی ایک شخص کے تصور سے, جی, وہ غالب کا شعر ہے, اب وہ رانائی خیال کہاں. تو میرے خیال کہ شادی کے بعد کچھ زیادہ اس کا اثر ہوا ہے. تو میرے خیال ہے زندگی اور ڈگر کی طرف چل پڑی. صحیح صحیح. تو اس لیے میرا خیال ہے شاعری کو میں نے ترک کر دیا. صحیح. اور اس کے بعد کبھی خیال بھی نہیں آیا, مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی شاعری کی اس کے بعد. اچھا سرفراز صاحب, آپ چونکہ زیادہ تر تو باہر ہی رہے ہیں اور آپ نے کافی سارا سفر کیا, کتابیں لکھی, اگر پاکستان کو آپ دیکھیں اسی نظر سے تو آپ اردو ادب کو کہاں دیکھتے ہیں پاکستان میں, اور ادیبوں کے حوالے سے بھی بتائیے گا. جہاں تک اردو ادب کی بات ہے تو پاکستان کا ادب بہت اعلیٰ مقام پہ ہے. یہ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی, پہلے 4-5 ادیب ہوا کرتے تھے. صحیح. جی. اب ادیبوں کی بھرمار ہے, اور بے شمار کتابیں چھپتی ہیں, اور پہلے کتابوں کے میلے نہیں ہوا کرتے تھے, اب ہوتے ہیں. جی. پہلے ایک خاص طبقہ فکر تھا, وہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ کتاب ہے, لکھتے ہیں, باقی لوگوں کو اس کے بارے علم نہیں ہوتا تھا. اب کوئی بھی شخص کتاب لکھ سکتا ہے, اور
اگر وہ اچھی ہے بری ہے یہ تو فیصلہ بعد میں کیا جا سکتا ہے. جہاں تک ادیبوں کی بات ہے تو ان کی حالت بڑی ناگفتہ ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں ادب جو ہے وہ اس کمائی کا ذریعہ نہیں ہے. میرے خیال میں کوئی بھی ادب، لٹریچر، فائن آرٹ اگر وہ پیسوں میں کنورٹ نہیں ہوتا تو جو گھریلو خواتین یا آپ کے فیملی ممبرز ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، پھر ظاہر ہے وہ آپ کو کاؤنٹ نہیں کرتے کہ آپ کتنے بھی بڑے آدمی بن جائیں. ابھی میں کچھ دن پہلے محمد الیاس صاحب سے ملا ہوں، وہ بھی اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں. حالانکہ میرے خیال میں اس وقت اردو ادب کے سب سے بڑے ناول نگار وہ ہیں. اچھا، میرے خیال میں صحیح. اچھا سرفراز صاحب، نوجوانوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ پڑھنے کے رجحان تو ان میں بڑا ختم ہوتا جا رہا ہے، فقدان ہے بہت پڑھائی لکھائی کا، بہت بڑا فقدان ہے. اور کتب بینی تو بالکل رہ گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اس طرف لانے میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو موبائل فون ہے. جی، تو لوگ اپنا سر موبائل کی اسکرین میں دفن کیے اس کو دیکھ رہتے ہیں. کئی دفعہ گھروں میں کھانے کی میز پہ لوگ کھانا تناول فرماتے ہوئے ہر بندہ اپنے میں موبائل میں گم ہوتا ہے اور وہ آپس میں وہیں بیٹھے بیٹھے میسج کر رہے ہیں کہ یہ چٹنی ٹرائی کرو. ایسا بھی ہوتا ہے. تو کتابوں کی طرف لانے کے لیے یہ ہے کہ ہماری جو حکومت پاکستان ہے ان کو کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا چاہیے. اگر وہ کچھ کتابوں کی چھپوائی میں یا ادیبوں کو تھوڑا سا پروموٹ کریں، ان کی پذیرائی کریں جی، تو لوگوں کے اندر رجحان پیدا ہوگا. دوسرا یہ کہ ہمارے پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، ایک عجیب سی جسے کہتے ہیں نا ہبڑ دبڑ سی ہے. جی، تو پہلے اتنی نفسا نفسی نہیں تھی. پیسہ کمانے کا جو دوڑ ہے اور یہ کہتے ہیں تھوڑے وقت میں زیادہ پیسہ کمانا، ایزی منی، یا فرینڈ بھی کہتے ہیں لاکھ جاں فاصل، اس کی طرف لوگ بھاگ رہے ہیں. وہ محنت کرنا اور چیزوں کو بڑی توجہ سے کرنا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. پہلے لوگ ایک آرام سے اب سکون کی زندگی گزارتے تھے، جی، اب وہ چیز نہیں رہی. تو اس کے لیے تھوڑا سا اسٹیٹ کو کردار ادا کرنا، کچھ لوگوں کو خود کرنا ہوگا. جی، اسی بارے میں اگلا سوال بھی میں آپ سے کروں گی کہ پاکستان کا سافٹ امیج ہم کیسے دوسرے ملکوں میں اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں اور نوجوان اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اردو ادب کے لحاظ سے بھی آپ بتائیے گا کہ ادیب ایک اس چیز کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی جو ساری بات حکومت پہ نہیں ڈالنی چاہیے. جی بالکل. جب تک آپ خود کوشش نہیں کریں گے کوئی دوسرا شخص کچھ نہیں کرے گا. جہاں تک آپ نے بات کی پاکستان کا جو سافٹ امیج پیش کرنے کی، تو دنیا کا، انڈیا بھی اور پاکستان بھی ہمارے جو ایشین ممالک ہیں دنیا کے کلچر کے لحاظ سے ریچسٹ کنٹریز ہیں. میں جب امریکہ کی ہسٹری پڑھتا ہوں تو 200 سال پہلے ان کی کوئی ہسٹری نہیں تھی، لیکن ہماری ہسٹری 5000 سال پرانی ہے. تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ قدم اٹھانے ہوں گے. اور بہترین چیز ہے یہ سارے میڈیم. اگر آپ دوسری چیزوں میں ترقی کرتے ہیں جی جیسے دفاع میں، تو اگر آپ ادب، یہ اتنی خوبصورت چیز ہے. لٹریچر سب سے بڑا میڈیم فلم ہے جو کہ ڈیڈ ہو رہا ہے. اس کے بعد ڈراماز ہیں، اس کے بعد لٹریچر ہے، اس کے بعد شاعری ہے، فنون لطائف کے جتنے بھی اقسام ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے ملک کا سافٹ امیج پیش کر سکتے ہیں. بڑی وسیع ہے ادب کی تو جو اگر بات کی جائے تو بہت ہی سی شاخیں ہیں. اچھا، اگر تقابلی ایک جائزہ لیا جائے پاکستانی ادب کا بیرون ممالک سے، تو آپ کہاں سٹینڈ کرتا ہے پاکستانی لٹریچر جو ہمارا ہے؟ میں جب انالیسس کرتا ہوں نا لٹریچر کا، جی، تو میں شروع سے دیکھتا ہوں. ایک دور تھا کہ ایجپشن جو فنون لطائف میں بہت آگے تھے. یہ جب پیرامڈز بن رہے تھے، بہت پرانی بات ہے، بیفور جیسس کرائسٹ. پھر اس کے بعد وہی آیا، کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ گریک لوگ الیگزینڈریا یا ادھر ایجپٹ پڑھنے جایا کرتے تھے شپ میں بیٹھ کے. پھر گریک لٹریچر اور کلچر دنیا میں ہوا. پلیٹو، اس طرح کے بڑے بڑے لوگ آئے، بے شمار لوگ ہیں. صحیح. وہاں سے وہ لٹریچر مسلمانوں کے پاس آیا جب دوسرا پیریڈ تھا، اسلامک گلوری کا پیریڈ تھا. پھر ان کا ختم ہوا تو وہ رینیسانس انہوں نے شفٹ کیا یورپ کو. تو یورپ سے وہ رینیسانس کا لٹریچر ساؤتھ امریکہ کی طرف گیا. اب اس وقت دنیا کے بڑے ناول ساؤتھ امریکہ میں لکھے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ شفٹ پاکستان میں بھی ہوگا. جی صحیح. ایسے لٹریچر پہ رجوع و زوال آتے رہتے ہیں. جی صحیح. اچھا، آپ چونکہ زیادہ تر تو آپ نے باہر وقت گزارا ہے، تو کیا آپ وہاں کے نوجوانوں میں بھی اس چیز کی کمی دیکھتے ہیں پڑھنے لکھنے کی طرف؟ آپ پاکستانیوں کی بات کریں یا یورپینس کی بات کریں؟ کیونکہ پاکستانی کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں. میں ذرا وہاں کے نوجوانوں کے بارے میں اس کی مثال اتنی کوئی مشکل نہیں ہے. میرے بچے اسکول کالجز میں جاتے ہیں تو ہر مہینے ان کو ٹیچر کہتا ہے کہ یہ کتاب خریدنی ہے. تو مجھے کئی دفعہ بچے کہتے ہیں پاپا آپ کو برا تو نہیں لگتا ہر مہینے آپ کو کہتے ہیں کتاب؟ میں نے کہا مجھے خوشی ہوتی ہے، ایون اف آئی کین افورڈ اور ناٹ.
تو میں خود ہر مہینے کتاب خریدتا ہوں. تو وہاں پہ جو پروفیسر ہیں اسکولوں میں بچوں کو، اور وہ کتابیں سستی ملتی ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ فار کالج، اسکول کے لیے فرینچ میں لکھا ہوتا ہے پور لیسے، پور کالج، اس طرح. تو وہ 2-2.5 یورو کی مل جاتی ہے. ویسے کتاب 14 یورو کی ہوتی ہے. 2-2.5 یورو کی کتاب یہاں پہ بھی نہیں ملتی، 650-700 روپیہ بنتا ہے. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل. تو ایک یہ بھی وجہ ہے ان کا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کہ جتنی آپ نے کتابیں اب تک لکھی ہیں، آپ کی زیادہ پسندیدہ کتاب کون سی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پس آئینہ سے بیسٹ کوئی نہیں. اس پہ 2 PhD پاکستان میں ہوئی ہیں اور 2 انڈیا سے. اچھا ماشاء اللہ. میری بڑی خواہش ہے کہ انگلش میں چھپے، بلکہ اس کی ٹرانسلیشن میں نے کر لی ہے. تو کیا اس کا کچھ بتائیے ہمیں، اس بک میں کیا لکھا ہے آپ نے؟ جی میں آپ کو ساری کا بتا سکوں، لیکن اس کا خاص طور پہ جی بالکل. یہ ایک پاکستانی لڑکا ٹورسٹ گائیڈ ہوتا ہے، کیونکہ میں خود بھی ٹورسٹ گائیڈ رہا ہوں. تو وہ اپنی کمپنی کے لیے سیلز مین بن کے بزنس خریدنے جاتا ہے. اس دوران 9/11 کا یہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو وہ اسے لگتا ہے کہ میں جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا. تو اس کا دوست اسے کہتا ہے تم ادھر ہی رک جاؤ. اچھا. تو وہ کہتا ہے جب حالات بہتر ہوں گے واپس چلا جاؤں گا. تو حالات بد سے بدتر ہوتے جاتے ہیں. تو اٹلی میں وہ کام شام کرتا ہے، لیکن وہ وہاں پہ چیکنگ شروع ہو جاتی ہے. انہیں ایسا لگتا ہے کہ ایشین لوگوں نے کوئی کیا، خاص طور پہ مسلمانوں نے. تو وہ وہاں سے اٹلی سے سوئٹزرلینڈ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ پولیٹیکل سٹے اپلائی کریں. صحیح. تو پولیٹیکل سٹے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کیمپ میں رہتے ہیں. تو کیمپ میں پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، غریب ملکوں کے لوگ. آپ کو وہاں پہ نیوزی لینڈ یا سوئٹزرلینڈ، وہ جو آسٹریلیا یا ان ملکوں کے لوگ نہیں ملیں گے سیاسی پناہ والے. اچھا. ایشین اور افریقن. ٹھیک بالکل صحیح. تو وہاں پہ اس کی انٹریکشن بہت سے لوگوں سے ہوتی ہے. وہاں پہ اسے ایک ملتا ہے رضا بیکی، ایرانین. وہ میں نے خود ایک کردار تخلیق کیا ہے، میٹیریل انجینئر ہوتا ہے. وہ اس کو بتاتا ہے کہ کون سے ٹیمپریچر پہ جو ایلومینیم اور یہ جو بلڈنگ بنانے کا مٹیریل ہے میلٹ ہوتا ہے. اس کے خیال سے اگر اس کو آگ لگے، تو ہم بچپن میں کھاتے تھے مرنڈے، اگر آپ نے کھائے ہو تو وہ ہوتے ہیں، وہ جو چاولوں کو تھوڑا سا ابلے ہوئے چاول ہوتے ہیں ان کو پھلاتے ہیں، ان کو گڑ کے ساتھ بناتے ہیں، ان کو مرنڈے کہتے ہیں. تو وہ اس کے خیال میں وہ جو ایلومینیم میں میلٹ ہو کے اس ٹیمپریچر پہ وہ مرنڈا بنے گا، وہ گر کے نیچے نہیں آئے گا. تو ساری باتیں یہ ڈسکس کرتے ہیں. تو اس میں 3-4 جو مٹیریل یوز ہوتے ہیں وہ اس نے بتایا کہ کیا کیا ان کا ہوتا ہے. مولیلٹی، مولیرٹی، اسپیسیفک گریوٹی، یہ ساری چیزیں سائنٹیفکلی بتاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسا وہ کہتا ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا. خیر وہ اس سوال کا جواب لے کے کہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ایک اکنامک کوریڈور ڈسکور کرنے کے لیے ہوا تھا. اس کا ریلیجن سے یا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. جی. تو وہ واپس آ جاتا ہے سوئٹزرلینڈ سے ریزو. تب تک حالات بہتر ہو چکے تھے اور اٹلی کی امیگریشن کھل جاتی ہے، اسے پیپر مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح صحیح. لیکن اس میں بہت کچھ ہے. جی ظاہر ہے جب ناول پڑھتے ہیں انسان تو بہت سارے کیریکٹرز ہوتے ہیں. جی اچھا. ناول تو لکھے آپ نے، بہت لکھی آپ نے کتابیں ماشاء اللہ، افسانے بھی لکھے، اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ PhD تک ہوا ان پہ. کبھی فلم یا ڈرامہ لکھنے کا خیال نہیں آیا آپ کو؟ اصل میں میرا یہ جو 2 ناول ہے میں نے اسی مقصد سے لکھے تھے، اے مونا اور محبت میں توحید نہیں ہوتی. اچھا. لیکن ہمارے یہاں جو ڈرامے بنتے ہیں وہ ڈرامہ بن رہا ہوتا ہے، جب چل رہا ہوتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ لکھتے ہیں، یار اس کے TRP زیادہ آ رہے تو اس کا کردار بڑھا دو. میں اس کو ڈرامہ نہیں کہتا. تو کہنا چاہیے کہ ربش ڈرامے بنتے ہیں. تو اب میں نے جو ڈراموں کا فارمولا دیکھا ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک موت کا سین ہوتا ہے، ایک جیل کا سین ہوتا ہے، ایک اس کا سین ہوتا ہے. اسی طرح کے 4-5 سین لازمی ہوتے ہیں. اور ایک دفعہ تو ایک لڑکی فوت ہو جاتی ہے تو اس کی آئی بروز پہ میک اپ نظر آ رہا تھا، وہ ریموو کرنا بھول گئے ہوں گے. صحیح. تو ڈرامہ میری خواہش ہے کہ ڈرامہ یا فلم بنے تو ریئلسٹک ہو. اسکرین پلے نہیں لکھ سکتا، کمپلیٹلی انادر ورلڈ. اس کا کوئی اچھا بندہ کوئی لکھے اسکرین پلے تو اٹ کین بیکم اے ڈرامہ. مجھے ایک پروڈیوسر تھی، انہوں نے کہا تھا لکھو، میں نے لکھا، ان کو بھیجا بھی. تو وہ اس میں ہوتا ہے نا، اس میں بھی کافی وہ پالیٹکس ہوتی ہے. تو جی بالکل صحیح. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا مستقبل میں آپ کہاں کیا لکھنا چاہتے ہیں اور کہاں دیکھتے ہیں خود کو ادب کی دنیا میں؟ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ناول ختم کیا، اس کے 1100 صفحات تھے، ہاتھی چوک. اچھا. تو وہ کافی لمبا ناول تھا، اس سے میں کافی تھا کہ 3 سال تک لکھتا رہا. اچھا. تو میرا خیال ہے کہ میں تھوڑی سی وقفہ لوں گا، بریک لوں گا. اچھا. پھر میرا ارادہ ہے، پکا ارادہ ہے، جی مصمم ارادہ ہے کہ اٹالین لٹریچر کا ایک بڑا نام ہے، آج سے 700 سال پہلے وہ پیدا ہوا، جوانی بوکاچو. اس نے کتاب لکھی ڈیکیمرون. صحیح. تو میری خواہش ہے کہ میں اس کو اٹالین سے اردو میں اس کا ترجمہ کروں گا. ٹھیک ہے. تو یہ میرا اگلا پروجیکٹ ہوگا انشاءاللہ. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے سارے پروجیکٹس میں کامیاب کرے. آخر میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ پیغام ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں
اور پھر ہمارے ریڈیو پاکستان کے جس پلیٹ فارم پہ آج آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اس کے بارے میں بھی کیا پیغام ہے آپ کا؟ میرا سب سے پہلے جو پیغام ہے ریڈیو پاکستان کے لیے، جی سب سے پہلے جتنے بھی لوگ ٹیم ہے، جو ٹیکنیشینز ہیں، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، اسکرپٹ رائٹر، جتنے بھی لوگوں نے اس پورے پروگرام کو آرگنائز کیا، میرے لیے وقت نکالا، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ملک کے بچوں کے لیے یہ پیغام ہے. پہلے میں نے ایک پیغام دیا تھا پاکستان کے حوالے سے، اب میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کتابوں کی طرف راغب ہوں، کتابیں پڑھیں. آپ کی جو کتاب ہے وہ بہت اچھی دوست ہوتی ہے. موبائل کی دنیا سے نکل کے کتابوں کی طرف آئیں تو آپ کو بے شمار چیزیں ایسی ملیں گی جو آپ کو عام زندگی میں نہیں ملتی. جی تو کتابیں ضرور پڑھیں، کتاب سے دوستی کریں، اور اگر ہو سکے تو نئی کتاب خریدیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو نوجوانوں کے لیے بے شمار فضول چیزوں کے لیے پیسے ہوتے ہیں، لیکن کتاب کے لیے پیسے نہیں ہوتے. تو کتاب خریدیں. نہیں خرید سکتے، میں پنڈی کا رہنے والا ہوں، بینک روڈ پہ ہر اتوار کو کتابوں کا میلہ لگتا ہے. وہاں سے 200 روپے کی بھی کتاب مل جاتی ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ خریدیں، کتابیں پڑھیں. کیونکہ میں نے ایک فلم دیکھی تھی، اس میں پوری دنیا کی کتابیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک کتاب رہ جاتی ہے، تو اسی کو سامنے رکھ کے وہ پھر آگے چلتی ہے فلم. تو کتاب کبھی نہیں مرے گی. جی بالکل، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، کتاب ہمیشہ رہے گی. اس لیے میں اپنی کتابیں لائبریری میں دیتا ہوں کہ وہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گی. صحیح. جی بالکل. بہت شکریہ سرفراز صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بہت ہی باصلاحیت اور انرجیٹک آپ کا جو ہے وہ فیڈ بیک رہا ہمارے جتنے بھی سوال تھے اس سلسلے میں. تو آپ یہاں تشریف لائے ریڈیو پاکستان میں، بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور سارے لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا. جی اور مجھے یہاں پہ آ کے بہت خوشی ہوئی. اور پاکستان کا بہت بڑا میڈیم ہے، ٹی وی سے بھی پہلے جو میڈیم ہے وہ ریڈیو. اور پاکستان کے جو بڑے بڑے صداکار ہیں جی بالکل، وہ ریڈیو نہیں پروڈیوس کیے. بالکل. ریڈیو بہت سکھانے والا ادارہ ہے، اور ریڈیو سے سیکھنے کے بعد پھر بہت نام ہوا لوگوں کا اس دنیا میں. یہ سب اداروں کی ماں ہے. جی بالکل، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو جن لوگوں نے بھی یہاں سے سیکھ کے گئے وہ پیسہ نہیں کمایا، لیکن انہوں نے بڑا نام کمایا. صداکاری تو بہت بڑا فن ہے نا. جی بالکل. بہت شکریہ سرفراز صاحب آپ کا. جی انہی الفاظ کے ساتھ اب آپ سے اجازت طلب کریں گے. ہم آئندہ کسی پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ کسی اور شخصیت کے ساتھ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.